نہیں دے گی. اور دوسرا یہ بات ہے کہ انصارالاسلام پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہے کہ یہ عسکری ونگ ہے اور وزارت داخلہ کے پاس سمری جا چکی ہے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس کہ وہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ انصارالاسلام پہ پابندی لگائی جائے. یہ ان کی بوکھلاہٹ اور خوف کی علامتیں ہیں کہ ایک نہتھی تنظیم جو رضاکار ہے، جو دریا بچھانے والی، جلسے کے انتظام کو، اور جن کی تعریفیں کر چکے ہیں اس سے قبل یہ لوگ کہ اس نے 40 لاکھ کے اجتماع کو 3 دن تک کس طرح نظم پرووائڈ کیا، 2001 میں 22 لاکھ کے اجتماع کو انہوں نے کس طرح، اور ان کی تعریفیں وزیر داخلہ نے کی اس زمانے میں. جی آج وہ ان کو اور کچھ نہیں مل رہا سوائے اس بات کے. اور یہ رجسٹرڈ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے اور ہر تنظیم کی ایک رضاکار تنظیم ہوا کرتی ہے. اب اگر آپ کسی پارٹی کو نیچا دکھانے کے تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو بے گناہی کو جرم بنا دیتے ہو. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں. تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے ہمارے خلاف؟ تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا. میں اس قانون کا احترام کروں گا جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا، جو قانون میرے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو سلب کرنے کے لیے استعمال ہوگا. مجھ پر اس قانون کا احترام لازم نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو میں اگر گستاخی نہ ہوئی، ایک میں بات اور کر دوں. رات 2 چیزیں ہوئی ہیں جو میڈیا میں نہیں آ سکی. آپ کا اچھا ہوا کہ آپ آج ملے ہیں مجھے. ایک تو 21 جنوری کو کراچی میں ہم اسرائیل نامنظور بہت بڑی ریلی کر رہے ہیں اور میں نے پی ڈی ایم کو اس کی دعوت دی ہے اور پی ڈی ایم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور سب سے بہترین انداز میں اس کو قبول کیا ہے شیر رحمان صاحبہ نے. دوسری بات یہ کہ ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اپنی روایات کے عین مطابق یکجہتی کا دن منانے کا اعلان کیا ہے اور کشمیر فروشوں کے خلاف ایک یکجہتی ہو گیا. جنہوں نے کشمیر کو بیچا ہے ان کے خلاف ایک دن منایا جائے گا پورا اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہوگی. یہ آج ہندوستان سائٹ پر ہیں تب بھی مظلوم ہیں، پاکستان سائٹ پر ہیں تب بھی مظلوم ہیں. ان کی آواز کو ہر طرف دبایا جا رہا ہے. انشاءاللہ جس طرح فلسطینیوں کی آواز کو ہر طرف دبایا جا رہا ہے اور ہم اس کی آواز بنیں گے، اس طرح کشمیریوں کی اگر ہر طرف آواز دبائی جائے گی تو ہم ان کی انشاءاللہ آواز بنیں گے. تو ایک 21 جنوری اور ایک 5 فروری. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا، لوگ بہت زیادہ پاکستان کی عوام بہت زیادہ توقع کر رہے تھے کہ پی ٹی ایم کوئی وے فارورڈ دے گی کل کے اجلاس، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ناکام رہا کل کا اجلاس. کل استعفوں کا اعلان ہونا تھا، کب دیے جائیں گے ابھی کچھ معلوم نہیں ہے. لانگ مارچ کب کیا جائے گا ابھی کچھ معلوم نہیں ہے. اور آپ کی صدارت کی لگتا ہے آپ کے اختیارات محدود کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا ہر مطالبہ منوا رہی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ آپ کی میڈیا کے اپنے تبصرے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اور ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کئی پارٹیاں مل کر فیصلہ کرتی ہیں. جب ہم مل کر چلیں گے تو آپ ایک تجویز دیں گے، آپ دلائل دیں گے، میں مان لوں گا. کسی وقت میں اپنی بات کروں گا، دلائل دوں گا، آپ مان لیں گے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ فلانے کے مجبور ہو گیا. ایک مشاورت کا نظام ہے ہمارا اور اس مشاورت کے نظام کو اسی معیار پہ پرکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے اپنی سی ایس سی کا جو رپورٹ پیش کی وہاں پر میرے خیال میں انتہائی معقولیت کے ساتھ پیش کیا. اور اس کے پہلے جو سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے جملے نشر ہوتے رہے، اب پتہ نہیں کیا کیا، اس کا تو حیران ہوئے ہم کہ اس کو وجود ہی نہیں تھا. یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ استعفے ہم نے مانگے ہیں سب مل گئے. اب ہم نے میڈیا کے کہنے پر اقدامات کرنے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہم اس سے پہلے آپ کے موجودگی میں اعلان کر چکے تھے کہ 31 جنوری تک ہم استعفے کے لیے مہلت دے رہے ہیں. سو 31 جنوری تو آیا نہیں ہے، 1 مہینہ باقی ہے بیچ میں. جب وہ تاریخ گزرے گی تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی بات ہوگی نا. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ استعفے پیش کرے اور کب پیش کرے اور کس طرح پیش کرے. تو جب وہ مرحلہ ابھی آیا ہی نہیں ہے
اور آپ 1 مہینے پہلے مجھ سے فیصلے مانگ رہے ہیں اور پھر یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کی سوچ تھی تو آپ مان گئے, تو یہ مسلم لیگ کی سوچ تھی تو آپ مان گئے. میرے خیال میں اس کو اس طرح تعبیر کرنا یہ صحافتی اصولوں کے بھی خلاف. اچھا مولانا صاحب بتا دیں کہ کیا پی ڈی ایم حکومت گرا دے گی؟ اگر گرائے گی کب گرائے گی؟ کوئی مہینہ بتا دیں, کچھ سال بتا دیں کب حکومت جا رہی ہے, اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا آپ ہوں گے, یا مریم ہوگی, یا بلاول ہوگا؟ یہ تو اللہ سے پوچھ لو, اللہ سے کرنے کا سوال ہے. مریم نواز کے خلاف جب نیب نے انکوائری شروع کی, انہوں نے پتھراؤ کرا دیا نیب کی بلڈنگ کے اوپر. آپ کو جب سوال نامہ دیا گیا, آپ نے کہا میں کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوں گا. تو اداروں کو ادارہ نہیں ہے, یہ انتقامی ادارہ ہے, یہ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے. ہم اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف وہی کچھ کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا. اچھا مولانا صاحب, پیپلز پارٹی کے تیور بدلتے نظر آ رہے ہیں. سراج الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی, اب حکومت کے وزراء بھی یہی کہہ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دے گی؟ اب دیکھیے, بات بنیادی یہ ہے کہ جو کام ہمارا ہے خدا کے لیے اس کو ہم پہ چھوڑ دیں. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم فلاں استعفیٰ نہیں دے گا اور فلاں یہ نہیں کرے گا. یہ ہم نے اپنی مصلحتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حکمت عملی کو, اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. کسی کو عار دلا دینا, میں ایک فیصلہ سمجھتا ہوں آج نہیں ہونا چاہیے, یہ فیصلہ مہینے کے بعد ہونا چاہیے. اس وقت آپ نے مجھے عار دلانے ہیں اس بات کے, آپ نے قوم کو دکھانا ہے کہ دیکھو اس میں ضرورت نہیں ہے, اس میں ہمت نہیں ہے. تو اس قسم کی جو تعبیرات ہیں یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور نہ اس سے تحریک متاثر ہوتی. اچھا مولانا صاحب, آپ کو سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی ایک اسٹیج پر کسی قوت سے آپ کو جا کر مذاکرات کرنے پڑیں گے, بات کرنی پڑے گی؟ آپ جیسے زیرہ کو معاملہ فہم سیاستدان کو اتنا جذباتی کس نے بنا دیا ہے کہ آپ نے بات چیت کے دروازے ہی بند کر دیے؟ بات چیت کے دروازے دنیا میں بند نہیں ہوا کرتے. اصولاً ہم وہی لوگ ہیں جو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں کہ کس سے کریں, جعلی حکومت سے کریں جو عوام کو نمائندہ نہیں ہے, جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے اس سے ہم بات کریں. اس قسم کے لوگوں سے مذاکرات کو ہم نے خارج از امکان قرار دیا ہے. کس سے ہوں گے؟ تو جب یہ استعفیٰ دے دے گا, نئے انتخاب کا اعلان کر دے گا, کوئی سامنے آ جائے گا الیکشن کمیشن کی صورت میں یا کوئی تو اس سے بات کریں. بہت شکریہ. مولانا صاحب بتا دیں, آپ کی پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی یہ سازش ہے؟ میری جماعت میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع نہیں ہوا, میری جماعت میں کانٹ چھانٹ کا عمل شروع ہوا. آج میرا چھوٹا ویر رہ گیا ہے, ایک سوال سے دیکھو سوال سی نا, کوئی نہیں پانی سوال تو بولیا نہیں نا سوال. یہ بڑا سوال سی نا, اس واسطے نے اسکپ کیتا ہے. اسکپ کیتا ہے نا, میں تو پایا سی جب بندہ ہے ذرا اپنی دلوائی موبائل نہیں گئی, موبائل کر دیں, موبائل بھول گیا یار چھوٹے بھائی یار میاں صاحب موبائل ایک ادھر لا دے, ایک ایسے